أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى في موضع آخر فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. وقال تعالى في موضع آخر ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. وقال تعالى في موضع آخر إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. وقال تعالى في موضع آخر أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز سامعین کرام اور بزرگان دین، نوجوانوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک بہترین موقع نصیب فرمایا کہ ہم سب ایک جگہ جمع ہو کر اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، اپنے ایمان کے بارے میں غور و فکر کریں. ہمارا ایمان ہماری زندگی کا جو راستہ ہے وہ کہاں تک ہے. ہم اپنے ایمان کو ذرا پرکھیں کہ ہمارا ایمان کتنا باقی ہے. ہم کتنے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی ہم کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کون کون سی نعمتوں سے روگردانی کر رہے ہیں، کون کون سی نعمتوں سے منہ موڑ رہے ہیں، کون کون سی نعمتوں کو ہم یاد نہیں کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک بہترین موقع نصیب فرمایا کہ ہم سب جمع ہو کر اپنے پیارے رب کا شکر بھی ادا کر سکیں. اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہو تو اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو سکے. ہمارے ایمان کے اندر جو کمزوری ہے وہ کمزوری دور ہو سکے اور ہم اللہ رب العزت کو پسند آ جانے والے بندے بن جائیں. ہم اپنے پاک پروردگار کے سامنے جب اس دنیا سے جائیں گے اور ہمارا رب ہم سے خوش ہو اور ہم اپنے رب سے خوش ہو، ہماری حالت ایسی ہو جائے. وہ ہوگی کیسی؟ انسانوں کے سامنے دو ہی مقام ہے، دو ہی مقاموں سے انسان مرتبوں کو حاصل کر سکتا ہے. یا تو انسان اتنا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، وہ مقام حاصل کر سکتا ہے کہ اپنے رب کے پاس وہ اپنا ایک ٹھکانہ بنا سکتا ہے، جنت کے اندر اپنے لیے ایک جگہ متعین کر سکتا ہے، جنت کے اندر اپنے مالک کے سامنے جن جن چیزوں کا جو اس پاک پروردگار نے اپنے بندوں کے سامنے نعمتیں رکھی ہوئی ہے ان نعمتوں کا حقدار بن سکتا ہے اور فرشتوں سے بھی اعلیٰ مرتبہ اور مقام حاصل کر سکتا ہے. اور وہی شخص اگر نافرمانیوں پر اتر جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی جب نافرمانیاں کرنے لگ جاتا ہے تو اس کا مرتبہ و مقام بہت ہی زیادہ گر جاتا ہے. کیا گر جاتا ہے؟ ہم اپنی طرف سے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن کہہ رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. پہلے اللہ رب العزت شہروں کی قسم کھاتے ہیں، طور سینا کی قسم کھاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے دور کی قسم کھاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی قسمیں کھاتے ہیں، اور پھر اولین جو آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امن والا جو شہر ہے مدینہ، ھذا البلد الامین، امن والا جو شہر ہے، اس کی پاک پروردگار قسم کھا کر فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اپنی پیدائش کی طرف دیکھنا ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے تو
پیدا اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. اس مقصد کی دنیا میں بیچ کر انسانوں کو یوں ہی نہیں کہا کہ انسانوں جاؤ اس دنیا میں جاؤ اور کھاؤ پیو عیش کرو. جس طرح گھاس اگتا ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے اور پھر نیا اگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. انسان کے لیے یہ حکم نہیں ہوا کہ انسان تمہیں اگنا ہے. تو جب اس دنیا میں آئے گا, تو آیا ہے, تو چھوٹا ہے, تو بچہ ہے, تیرے لیے بچپنے جیسے کپڑے سلائے جائیں گے. پھر تو تھوڑا بڑا ہوگا, تیرے لیے اس حساب سے کپڑے سلائے جائیں گے. مارکیٹ میں تیرے اسی حساب سے کپڑے آئیں گے. تو تھوڑا 12 13 14 سال کا ہوگا, تیرے لیے اسی حساب سے کپڑے مارکیٹ میں آئیں گے. تو 2 سال والے کپڑے نہیں پہن سکتا. تیرے سامنے جب اللہ رب العزت نے وہ مرتبہ مقام اس کو انسان کو بنایا, اللہ رب العزت نے فرمایا پھر یہ ہے کہ انسان جب تو جتنا بڑا ہوتا جائے گا, ایک تیری حد متعین ہو جائے گی, ایک تیرا حد متعین ہو جائے گی کہ بس اب اس سے آگے تجھے کوئی لباس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تیرا لباس مرتے دم تک یہی رہے گا. انسان جب بوڑھا ہو جائے گا اس کا لباس اتنا ہی رہے گا. بس یہی حالت انسان کی ایمان کی ہے. انسان نے جو پروان چڑھا, بالغ ہوا, بالغ ہونے کے بعد اس کو حکم ہوا کہ والدین کو حکم ہوا بچوں کو اس طرح پڑھائیں, بچوں کو اس طرح اس کی تربیت کریں, ان کی زندگی کو اس طرح سنواریں, خود بھی اس طرح سنور جائے. یہ جب پیغامات دیے پھر انسان کا ایمان اس طرح بڑھ جاتا ہے. قدم قدم پر ایمان انسان کا بڑھتا رہتا ہے. جو بات میں بتا رہا تھا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, وہ انسان تجھے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے. تجھے اللہ رب العزت نے پیدا کیا, تیرے لیے بڑی بڑی نعمتیں اس پاک پروردگار نے رکھی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. ایک موڑ انسان کا وہ آتا ہے, انسان بہت زیادہ نچلے والے طبقوں میں گر جاتا ہے, اور نچلے والے طبقوں میں سمجھ لیجئے ہم کس کو اختیار کرتے ہیں, راستے میں چلنے والے یہ چھوٹے چھوٹے کتے یا خنزیر, اس طرح کی جو بھلائی ہوتی ہے. انسان جب برائیوں پہ اتر آتا ہے, انسان جب اللہ رب العزت کا حکموں کو نافرمانی کرتا ہے, اس کے احکام کی نافرمانی کر دیتا ہے, تو انسان کا وہ مقام جہنم کے اندر اس طرح ہو جاتا ہے. پھر انسان کو بوڑھوں کی سسکیاں نہیں سنائی دیتی, بچوں کی سسکیاں نہیں سنائی دیتی, بیواؤں کی سسکیاں نہیں سنائی دیتی. کیوں؟ جب انسان کا دل ہی مردہ ہو چکا ہے, پھر اس نے اپنے اندر ضمیر ہی ویسا رکھ لیا ہے جیسے اور مخلوق کا ہے. اس نے اپنے اندر ایمان کو پرکھا نہیں ہے. اور یہ انسان کو جب بتایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین, بچاؤ کے کیسے, پھر انسانوں کو آگے بتایا کہ انسان کس طرح بچ سکتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, ایک طرف یہ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. ان کے لیے مقام ہے کہ جب انسان اعمال صالحہ کرتا ہے, جب انسان اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے, پھر انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے درجے بدرجے اس کے لیے اعمال, اس کے لیے درجات رکھے ہوئے ہیں. یہی دوسری جگہ انسانوں کو یہ بتایا, کوئی انسان تو اپنی پیدائش کو ذرا دوسری طرف غور کر. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. تجھے اللہ رب العزت نے کس طرح ناپاک قطرے سے پیدا کیا. اب انسان کو کس چیز کا غرور ہے؟ انسان کو آج اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے حساب سے لیا ہے, جو کچھ میں کر رہا ہوں اپنے حساب سے کر رہا ہوں. لیکن فرمایا نہیں, تو اپنے حساب سے نہیں کر رہا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, میری نعمتوں کو نہیں دیکھتا ہے, میری نعمتیں کس با حساب تیرے پاس پڑی ہوئی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انسانوں, کیونکہ اس وقت عرب کا ماحول تھا, جب قرآن اتر رہا تھا عرب لوگ جنگلوں میں رہا کرتے تھے, اور اس وقت کیا ہوتا تھا کہ وہ اونٹ اونٹنیاں چرایا کرتے تھے. ان کو اسی طرح کی مثال دی اللہ رب العزت نے. پھر ہم سب کے لیے نمونہ بنایا کہ کتنی بڑی نعمتیں اللہ رب العزت نے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ رب العزت نے نعمتیں رکھی ہوئی ہے. فرمایا کہ
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا میری ان نعمتوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ رب العزت نے اونٹنی کو پیدا کیا، والى الجبال كيف نصبت، کیسے پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر گاڑ دیا، والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا یہ آج زمین کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے کیسے زمین کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بچھا دیا ہے، کس مقصد کے لیے بچھایا ہے، کیا مقصد ہے چیزوں کا بچھانے کا، انسان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، انسان کیا سمجھتا ہے کہ انسان بیکار پیدا ہوا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، وہ انسان کو مخاطب کیا اللہ رب العزت نے، وہ انسان کیوں اپنے آپ کو بیکار سمجھتا ہے، کیوں اپنے آپ کو بیکار سمجھتا ہے، تو بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے، تجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کو مقصد کیا ہے، انسانوں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ دنیا میں آئے، کمایا آزمایا سب کچھ کیا اور آخر میں موت آئی آنکھیں بند کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اپنی زندگی کا محاسبہ ہی نہیں کیا، فرمایا نہیں، اس مقصد کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں، مقصد کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کو جنات کو اللہ رب العزت نے کس لیے اس دنیا میں بھیجا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں کو جنات کو میں یوں ہی نہیں بھیج رہا ہوں، کس لیے بھیج رہا ہوں، بلکہ عبادت کے لیے بھیج رہا ہوں، کیوں، یہ اشرف المخلوقات ہے، اور اس امت کی جو فضیلت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو یہ امت کیا ہے، اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں سے اتنا مرتبہ حاصل کر سکتی ہے کہ فرشتے بھی اس چیز پر سوچنے پر فکر مند ہو جائیں گے کہ اس بندے نے اتنا مقام حاصل کر لیا ہے، اور دوسری طرف یہ دوسری فضیلت اس امت کی کیا ہے، میں اور آپ جو اس دنیا میں آنکھیں کھول کے اس دنیا میں چل رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، یہ سب اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ذریعے ہم تک یہ چیزیں پہنچی ہیں۔ اب انسان کیا کر رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کو چھوڑ رہا ہے، کیا ماحول انسانوں نے اپنا بنا لیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتا کہ کیا انسان اپنے اعمال کے اندر کس طرح کھڑا ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو کس طرح ٹھکرا رہا ہے۔ دوسری طرف یہ فرمایا کہ جب تم میری نعمتوں کو ٹھکرا رہے ہو تو جان لو جب ایک دن آئے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ شیر جو جنگل کا بادشاہ مانا جاتا ہے وہ کہتا ہے، میں اپنے آپ میں کے اندر اس کو ایک غرور ہوتا ہے کہ میں جنگل کا ایک بادشاہ ہوں، لیکن موت آتی ہے اس کو بھی پچھاڑ دیتی ہے۔ انسان سب سے بڑا کیوں نہ ہو جائے، انسان چاہے مال کے اعتبار سے بڑا کیوں نہ ہو جائے، کردار کے اعتبار سے بڑا کیوں نہ ہو جائے، ظلم و ستم کے اعتبار سے بڑا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کو بھی پیغام ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یاد رکھو موت کو ہر ایک کو مزہ چکھنا ہے۔ اب موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ دیکھیے کس انداز سے گزرے گی، کس حساب سے ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جب قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ رب العزت کی عدالت لگی ہوگی، اس عدالت کے درمیان میں فیصلے ہوں گے، اور فیصلے اللہ رب العزت فرمائیں گے لقد جئتمونا فرادا، کیا تم تنہا آگے، کہاں گئے تمہارے دوست، کہاں گئے تمہارے احباب، کہاں گئے وہ تمہارے دوست و احباب جو کہتے تھے ہم جنم جنم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم ہر وقت تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے، کیا ہی تمہیں مصیبت کیوں نہ آ جائے، ہم ہر وقت تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں سے فرمائیں گے لقد جئتمونا فرادا، کیا تم تنہا آگے، کہاں چلیں گے وہ لوگ سارے، اور انسان کہے گا ہے میری بدبختی، میں کس عالم میں کھویا رہا، میں کہاں کھویا رہا۔ اللہ رب العزت سے انسان فریاد کرے گا جنہوں نے اللہ رب العزت کا قرآن انسانوں کے ہاتھوں سے چھڑا دیا، اللہ رب العزت کی عبادت ان کے شوقوں سے چھڑا دی، ان کے اندر سے عبادت کا شوق نکال دیا۔ اللہ رب العزت کے سامنے وہ لوگ فریاد کریں گے جب جہنم میں سلگ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ایک مرتبہ ہم سے ان کی ملاقات کرا دیجئے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ان سے ملاقات کر کے کرو گے کیا، فرمائیں گے نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے رو دیں گے۔
اور قدموں کے نیچے روز سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اپنی دل کی بڑھاس نکالیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیں قرآن چھڑا دیا، قرآن جیسی نعمت ہم سے چھین لی۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ جب ایک ماحول انسان کا، جب ایک بری صحبت انسان اختیار کرتا ہے، جب نوجوان بری صحبت اختیار کرتا ہے، جب اللہ رب العزت کا وہ ڈر انسان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان بری صحبتوں کے اندر گھس جاتا ہے، پھر انسان شراب کے اندر چلا جاتا ہے، پھر انسان گناہوں کے اندر چلا جاتا ہے، پھر انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی پر اتر آتا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ اللہ رب العزت کچھ اور لوگوں کو یہ حکم دیں گے کہ جاؤ، فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جاؤ ان لوگوں کو پوچھو تمہیں کس وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا ہے، تو کہیں گے ہم اس وجہ سے ڈالیں گے کہ ہم نمازوں کے اندر سستی کیا کرتے تھے، ہم اس وجہ سے ڈالیں۔ کچھ اور لوگوں کا مقام ہوگا، ان کو بھی یہ حکم ہوگا جاؤ ان کو پوچھو کس وجہ سے جہنم کے اندر ہو، وہ کہیں گے ہم اپنے والدین کی نافرمانی کیا کرتے تھے، وہ والدین جنہوں نے خود گیلے پر سو گئے ہمیں سوکھے پر سلایا، اور آج جب بڑے ہو گئے ان کے گرے بان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہتے ہیں کہ تو کیا کرے گا میرے لیے، تو ہے کون ہے؟ یعنی باپ کو بیٹا دھمکیاں دے رہا ہے۔ یہ کب دے گا؟ جب باپ نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی ہوگی، تب بیٹا باپ کا گریبان پکڑے گا، اور اس وقت اس باپ کو پتہ چلے گا ہائے کاش میں نے کیا کیا، آج تک میں نے اس کو اس لیے بڑا کیا، آج تک میں نے اس کے لیے اتنا خون پسینہ ایک کیا، کیا یہ سارا کچھ مجھے یہ دیکھنا تھا؟ لیکن جب باپ نے ایک جگہ رک کر سوچا ہوگا کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کروں گا، اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی میں اپنی اولاد کی تربیت قرآن کے ذریعے کروں گا، میں اپنی اولاد کے ذریعے قرآن احادیث کے ذریعے کروں گا۔ کیا قرآن کیا کہتا ہے ماں باپ کے بارے میں، قرآن کیا کہتا ہے اولاد کے حکم و حقوق کے بارے میں، اسی طرح دوسرے مقامات دوسرے حقوق دیکھ لیجئے، کیا وہ بیوی کا معاملہ ہو، کیا وہ شوہر کا معاملہ ہو، کیا وہ بیٹوں کا معاملہ ہو، کیا وہ پڑوسی کا معاملہ ہو، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی معاملہ ہو، سب ایک ہی پلڑے میں کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے لقد جئتمونا فرادا، کیا تم تنہا آگے؟ آج باپ بیٹے کے کام نہیں آ رہا ہے، بیٹا باپ کے کام نہیں آ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک منظر ایسا آئے گا وجاءت الصاخ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا منظر آئے گا، قیامت کا ہولناک منظر آ جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب اللہ رب العزت ان زمینوں کو ہلا ڈالیں گے، پہاڑوں کو ہلا ڈالیں گے، اس وقت آج اگر کسی کو کوئی بات کہی جائے کہ دین کے اندر اللہ رب العزت نے بہت آسانیاں رکھی ہے اور آپ دین کی طرف آئے تو صحیح، اللہ رب العزت کی عبادت کر کے دیکھیں، اس کی نمازیں پڑھ کے دیکھیں، کسی نوجوان سے مخاطب ہو کر کوئی کہے جی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو جب موقع ہوگا، اگر استطاعت ہے تو حج کر لو، تو جواب یہی ملتا ہے جی دیکھا جائے گا۔ کیا جواب؟ کہ دیکھا جائے گا۔ یہ صرف مولویوں کی باتیں ہیں، یہ اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ ہم باتیں کریں گے لیکن دیکھا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، جب پہاڑوں کو ہلا دیا جائے گا کیا اس وقت دیکھا جائے گا؟ جب زمینوں کو ہلا دیا جائے گا کیا اس وقت کہے گا تو دیکھا جائے گا؟ جب پہاڑوں کو تیرے اندر ٹکرا دیا جائے گا تو پاش ہو جائے گا، کیا تو کہے گا دیکھا جائے گا؟ تیرا اس وقت غرور کہا جائے گا، تو اس وقت کیا کہے گا؟ دیکھا جائے گا۔ جب تجھے دفنا دیا جائے گا، قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا، فرشتے تیرے چاروں طرف سے آ جائیں گے، ازدے تیرے پاس آ جائیں گے، بچھو تیرے سر کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، اور تو اس وقت بھی کہے گا دیکھا جائے گا۔ هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، کل قیامت کے دن کچھ ایسے چہروں کو دیکھو گے کہ جن کے چہروں پر کالا چہرہ ہو جائے گا، اور ان کا ہوگا کس کا ہوگا؟ لیس لهم طعام الا من ذریع، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے کانٹوں کے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان مقام کا بھی بتایا، پھر انسان کہتا ہے کہ دیکھا جائے گا، پھر انسان کو بتایا دیکھا نہیں جائے گا، بلکہ جو کرنا ہے دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ دنیا میں رہ کر اپنے مالک کے حقیقی کے سامنے جب عدالت کا فیصلہ ہوگا، جب انسانوں کا مجمع ہوگا، باپ بیٹے کے سامنے ہوگا، اور جب باپ کا
باپ سے چھپ چھپ کر بیٹا گندی چیزیں دیکھا کرتا تھا موبائلوں میں یا کسی اور اعتبار سے کوئی گندے کام کرتا تھا، اور اللہ رب العزت کے سامنے جب اس بچے کا رجسٹر کھولے گا اور اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کفا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ یہ لے پڑھ اپنے نامہ اعمال کو، کیا تو نے جو کچھ کیا یہ تیرے لیے کافی ہے یا اگر تو نے کوئی کمی کی ہے تو پچھتا اپنے آپ پر۔ اور اللہ رب العزت ان لوگوں کو جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، فرشتوں کو حکم ہوگا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، اس کو پکڑو جہنم کے اندر ڈال دو، اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ اس کو بتایا جاتا تھا کہ قرآن کے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے، نمازوں کے اللہ رب العزت نے یہ پابندی بتائی ہے، اور اللہ رب العزت کی جو جو عبادت ہے ان کے یہ حقوق ہے، حقوق اللہ کی یہ عبادات ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر یہ چیزیں ہیں، لیکن نہیں مانا اور فرمایا اس کو پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو۔ جب انسان جہنم کے اندر سلگ رہا ہوگا پھر انسان پچھتائے گا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں دنیا کے اندر ایک مٹی کا ٹکڑا ہی ہوتا، میں تنکا ہی ہوتا، مجھے کاٹ دیا جاتا، میں دنیا کے اندر کوئی بوسیدہ پتھر ہوتا جس کو ایک لات لگائی جاتی سمندر کے اندر چلا جاتا اور بہہ کے نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا۔ لیکن اے میری بدبختی، مجھے اللہ نے اشرف المخلوقات میں بنایا تو صحیح تھا لیکن میں نے اس کو سمجھا ہی نہیں، میں نے اس کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کیا ہی نہیں، میں نے اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کی قدر کی ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال اور نیک صالح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، امن اور سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو چین اور سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات کو معلوم ہے